آپ کو مرتبہ دیا ہے، جو مجھے منصب دیا ہے، میں اس کو بہترین طریقے سے ادا کروں، اور یہی میرے خیال میں فرض بھی ہے ہم سب پر۔ تو اس وقت میں جو 36 کروڑ کا جو ضلع کا بجٹ تھی، اس کو میں الحمدللہ 1.5 سال میں اس کو 1.5 ارب روپے تک لے کر گئی۔ یہ میری کاوشیں تھی، میری سوچ تھی۔ بہت شکریہ۔ تو صرف یہ تھا، یہ شوق تھا اعظم کے پورے ضلع کے۔ مجھے رجحانہ کا بھی اتنا ہی سوچنا تھا، مجھے پیر مال کا بھی اتنا سوچنا تھا، مجھے کمالیہ کا بھی اتنا سوچنا تھا، ٹوبہ کا بھی اتنا سوچنا تھا، اور گوجرا کو بھی۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا، اور مجھے شکر الحمدللہ کہ میں سرخرو ہوئی اور میں نے سب جو ہے علاقے ان کو برابری کی سطح پر اپنے ساتھ لیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خالد صاحب اکیلے تھے، ایک اکیلا ایم این اے اپنے پورے علاقے کی، آپ جیسے محبت کرنے والے لوگوں کے توقعات جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ 2013 سے لے کے 2018 تک نون لیگ کی حکومت رہی۔ خالد صاحب نے اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس شخص نے نہ اپنی صحت دیکھی، نہ اپنے بچوں کو دیکھا، نہ کوئی گھر بار دیکھا، نہ کاروبار دیکھا۔ ان کو یہ تھا کہ اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، ہماری حکومت ہے، گورنمنٹ ہے ہماری، میں زیادہ سے زیادہ فنڈ اپنے علاقے میں لے کر آ سکوں۔ اور الحمدللہ اس ٹائم میں خالد صاحب نے بھی ادھر بڑا بیسٹ کیا۔ انہوں نے 100 دیہات جو تھے ادھر سوئی گیس تھی، 85 شہری آبادیوں میں سوئی گیس تھی، 16 نالیاں، سیوریج، بجلی کے منصوبے جو تھے وہ اس کے علاوہ تھے۔ لیکن ایک شخص آخر کتنا کر سکتا تھا، کہاں تک کتنا دوڑ سکتا تھا؟ اس کو 7 ونگ چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے علاقوں میں اگر مثالی ڈیولپمنٹ کرانی ہے تو پھر آپ کے جو ایم پی ہوتے ہیں وہ آپ کی ونگ ہوتے ہیں، وہ صوبے کی گرانٹس لے کر آتے ہیں، وہ اپنا اپنا علاقہ کور کرتے ہیں، اور ایک جو ایم این اے ہوتا ہے وہ میگا پروجیکٹ سے وہ لے کر آتا ہے۔ جیسے خالد صاحب نے ابھی انڈر پاس کا منصوبہ دیا، تو وہاں سے ونگ سے کوئی مدد نہیں تھی۔ قدیر امان صاحب جو ہے انتہائی نااہل اور نالائق ترین ایم پی اے ثابت ہوا۔ اس شخص کو یہ خالد بڑائے صاحب نے یہاں پہ مسلط کیا، یہ میں سے الزام انہی کو دیتی ہوں۔ تو یہ اتنا نااہل اور نالائق انسان تھا، اس نے کہا کہ اب ایم پی اے بن گیا ہوں تو بس موج میلہ کرو۔ اس شخص کا نہ کوئی آفس تھا، نہ اس کا کوئی فون نمبر کہ بندہ اس پر بعد میں رابطہ ہی کر سکے۔ ڈیولپمنٹ تو بہت دور کی بات۔ حد یہ ہے کہ اپنی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، نون لیگ ہی ایم پی اے تھا، اور نکارہ ترین ایم پی اے میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جب 2018 کا الیکشن آیا تو خالد صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے لیڈرشپ سے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لوں گا، میں اپنے علاقے کے لوگوں کا کتنے کر مسائل ایک اکیلی جان حل کروں، اور وہ بھی صرف فیڈرل گورنمنٹ کی جو بجٹنگ ہے اس سے، جو اس کا فنڈ ہے اس سے، جو صوبے کے فنڈ ہے وہ تو اس کے ساتھ لے کر آنے تھے۔ تو اس شخص نے اپنے کاروبار کو تو بلڈ کر لیا، البارک مال تو بن گیا، لیکن یہ ہے کہ عوام خوار ہوئی ہے۔ اگر خالد بڑائے حلقے میں نہیں ہے، اپنے مسائل کہاں لے کر جائے؟ اپنے مسائل سنانے کے لیے اگر آئے تو خالد بڑائے کے پاس آئیں، وہ مسئلے بھی وہی حل کرے۔ یہ جو شخص ہے یہ اس نے انتہائی مایوس کیا، لیکن اس نے معافیہ تلافیاں کی، اس نے کہا میں بیسٹ کروں گا، اب میں اچھا کروں گا، لیکن پھر وہی حال تھا اس کا۔ 2018 کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی، لیکن یہ ہے کہ اس شخص نے بھی جو 16 ماہ کی اس کے بعد پی ڈی آئی کی گورنمنٹ ملی، ہر ایم این اے نے بھاگ دوڑ کی، ہر ایم پی اے نے بھاگ دوڑ کی۔ خالد صاحب نے بھی اسی طرح کیا۔ 2018 کے جو رکے ہوئے منصوبے تھے وہ فوراً چالو کروانے کی کوشش کی کہ یہ 16 مہینے کی حکومت ملی ہے، کسی طریقے اپنی عوام کو ڈیلیور کرے، کچھ اور اگر فنڈنگ لا سکتی ہے تو لائے۔ لیکن یہ شخص انتہائی نالائق کا نالائق وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے جو ایفرٹ کیا، اس نے جو بھاگ دوڑ کی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خالد صاحب جو ہیں انتہائی غیرت مند علاقے کے غیرت مند سپوت ہیں، غیرت مند بیٹے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے خبیر میں یہ ہے کہ ہم لوگ چاپلوسیاں نہیں کرتے ہیں۔ خالد صاحب کا یہ یقین تھا اور میرا بھی کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اگر لیڈرشپ ہے
تو وہ نواز شریف ہے، لیڈر ہے تو شہباز شریف ہے، لیڈر ہم مانے تو مریم نواز کو مانے، حمزہ شہباز کو مانے۔ یہ جو نچلی سطح پہ بونے ٹھگ پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو تحفے وصول کرتے ہیں ایم ایل اے ایم پی ایس کے اور ایم پی ایم ایل اے کے جوتے چاٹ رہے ہیں، خوشامدیں ان کی کر رہے ہیں، ہم ان کی خوشامدیں نہیں کرتے تھے، ہم ان کو لیڈر مانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ لیڈر جو ہیں یہ صحیح جو میں نے آپ کو بتایا ہیں ٹاپ پر جو وہ لیڈر تھے، ہم ان سے محبت بھی کرتے تھے، ہم نے ان سے وفاداری بھی کی۔ ضلع میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ خالد صاحب کیونکہ گوجرا میں اتنے پاپولر تھے کہ ضلع کے لوگ پریشان تھے کہ اگر خالد وڑائچ کو ضلع ناظم کی سیٹ مل گئی تو یہ چھا جائے گا۔ میرے ضلع ناظرین میں اتنی رکاوٹیں ڈالی گئی اور مجھے اس وقت بھی ٹکٹ نہیں لینے دیا گیا تھا کہ یہ خالد وڑائچ کی اتنی مخالفت اور ان کے خلاف اتنی لابنگ تھی، لیکن ہم لوگوں نے میرٹ میں ثابت کیا، اپنا آپ ثابت کیا، اور الیکشن سے صرف 2 دن پہلے جو شیر کے نشان والا تھا اس نے وڈرا کرنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ اس کے آگے کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ لیکن ہم نے اپنی پارٹی سے اپنی محبت جو تھی وہ شو کرنی تھی۔ ہم نے اپنا حلف لینے سے پہلے جو میرا ضلع ناظم کا حلف تھا اس سے پہلے میں نے میاں شہباز شریف سے کہا کہ سر خالد صاحب آپ کے ساتھ ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہوں گی، اور مجھے اپنی نون لیگ کا ادنا کارکن سمجھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور میں نے ثابت کیا پی ٹی آئی کے دور میں اتنی مشکلات ہم پر آئی، اس قدر ہمیں تنگی دی گئی کہ بیٹا اقبال علی وڑائچ اگر سڑکوں پر یہاں سے بھی گزر رہا ہے، یہ کچا گجرا میں تھا غالباً، تو اس وقت پولیس کی گاڑیاں پیچھے لگا دی۔ حال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا حکم ہے کہ خالد وڑائچ کو رگڑا دینا، اس کے بچوں کو تنگ کرو۔ مجھ پہ اینٹی کرپشن کی درخواستیں دلوا دی گئی کہ مجھے تنگ کرنے کے لیے کہ خالد کو کمزور ہو، فوزیہ کمزور ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی زیادہ جو زیادتیاں ہوئی، 36 اضلاع کے ضلع ناظمین تھے، ان 36 اضلاع میں سے جو 17 ضلع ناظمین تھے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے پی ٹی آئی میں چلے گئے، لیکن میں اپنی بات پر قائم تھی، میں اپنی پارٹی کے ساتھ وفادار رہی، خالد صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے کیونکہ ہم اصولوں والے لوگ ہیں۔ تو میں اپنی پارٹی کے ساتھ اس وقت بھی کھڑی رہی، لیکن یہی گیم اس دفعہ پھر کی گئی۔ خالد صاحب نے اس دفعہ ہمیں پارٹی کو بتایا تھا اور اس منافق انسان کو بھی سال پہلے بتا دیا تھا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگوں پر کیا کچھ گزری تھی۔ یہ عجیب ڈرامہ تھا کہ یہ ہے تو نرسری حمزہ اور اسامہ حمزہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، یہ اسی کی نرسری میں پلا ہوا انسان تھا۔ جب نون لیگ کا دور تھا تب بھی اسامہ لوگ موج میں تھے، جب پی ٹی آئی کا دور آیا اس وقت نذیر امان موج میں تھا۔ ہم پر ہی کیوں سختیاں آئی، اس شخص پر کبھی کیوں نہیں سختی آئی؟ منافقتیں چل رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے لوگ تھے صرف فائدہ لینے کے لیے، وہ پی ٹی آئی سے فائدہ لے رہا تھا، یہ نون لیگ سے فائدہ لے رہا تھا، اندر سے یہ لوگ ایک کچھ تھے۔ ہم نے سال پہلے اس کو جواب دے دیا کہ تمہارے جیسے منافق انسان کے ساتھ نہیں چلیں گے، منافقت بھی ایک طرح چھوڑ دو تو تم آخر ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ لیکن اس کے پاس ایک ہی گر تھا، وہ جو میں نے بتایا، جوتیاں چاٹنا، خوشامدیں کرنا، تحفے تحائف دینا، وہ جو آپ پر آ کے لگانا تھا، جو اپنی عوام پہ خرچ کرنا تھا، وہ انہی پر خرچ کیا گیا، اور یہ ٹکٹوں والی سرکار جو ہے یہ ٹکٹ لے کر آ گئی۔ اب وہ جو ڈرامہ لگا تھا نا میرے پاس تم ہو، اب یہ ہر ایک یہ کہتا ہے میرے پاس ٹکٹ ہے، میرے پاس ٹکٹ ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہمارے پاس جو ٹکٹیں ہیں ماشاءاللہ یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے میرے بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، ہمارے پاس تو ڈھیر ساری الحمدللہ لاکھوں کے حساب سے ٹکٹیں، تمہاری ایک اس ٹکٹ کی ہم کیا کریں گے، عوام کیا کریں گے؟ ٹکٹیں ایک فیکٹ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹکٹ ہے تو اس کو ایک ایج ملے گا ایک پارٹی کے ایفیلیشن کا، لیکن جو عوام کی پسندیدگی ہے، اگر عوام کی خدمت کی ہو تو کامیابی تبھی ملتی ہے۔ میں نے پوری دنیا گھومی ہے، میں نے 50 سے زیادہ ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کی، میں نے جو ان لوگوں کے جو ترقی یافتہ قومیں تھیں ان سے جو سیکھا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم لوگ کام والے لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جو خدمتیں خلق کرتے ہیں، اور ہم ان کی عزت بھی بہت کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنی فیملی کے معاملات چھوڑ کر ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔
لیکن جو نکارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کبھی آ بھی جائیں منتخب ہو بھی جائیں تو کبھی دوسری دفعہ سوچے بھی نہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی سلیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں. ہماری ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم کام کرنے والے انرجیٹک لوگوں کو منتخب کرتے ہیں, پھر پورا سال وہ جانے اور ان کا کام جانے اور ہم بے فکر ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے اہل لوگوں کو چنا ہے, صحیح جو حقدار کے ان لوگوں کو چنا ہے. یہ ہماری ترقی کا راز ہے. وہ حاضر رہی تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے, کمبوڈیا کی میئر وہ کہتی ہے تم لوگ تو بت پرستی کرتے ہو, تم لوگوں کی جیسے میں نے یہ سنا ہے کہ تم لوگ جس بھی پارٹی کا ہے جو پارٹی کے ایک آپس میں لڑتے مرتے ہو اور اس لیڈر کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں اپنی پارٹیاں علیحدہ کرتے ہو. تم یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے تمہارا لوکل لیڈر کس طرح کا ہے, کس طرح کا انسان ہے تمہارے پاس جس کو تم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہو. یہ ان ملکوں کی ترقیوں کے راز ہیں. ہمارے ہاں نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر پارٹی کے جو نچلی سطح کے وہ بونے قسم کے سیاستدان ہیں وہ پارٹی ٹکٹ بیچتے پھرتے ہیں. پارٹی کوئی بھی بری نہیں ہوتی ہے. اگر نون لیگ کی مقبولیت میں کمی آئی تو میں سمجھتی ہوں یہ جو کہتے ہیں پی ٹی آئی میں ہائپ کریٹ ہو گئی, پی ٹی آئی بڑی مقبول ہو گئی, یہ جماعتوں میں اصل میں یہ جو نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ غدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ پارٹیوں کو ڈیمیج کرتے ہیں, یہ پارٹیوں کا نقصان کرتے ہیں. آپ لوگ تاریخ دیکھ لیں, میر جعفر کی, میر صادق کی, حکمرانوں کے اندر لیڈروں کے اندر غدار ہوتے تھے جو ان کا بیڑا غرق کرتے تھے اور پارٹیوں کا نقصان کرتے ہوتے تھے. تو اس طرح کے جو غدار ہیں یہ پارٹیوں کو تباہ کر دیتے ہیں, یہ پارٹیوں کا نقصان کرتے ہیں اور لیڈرشپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. اب بتائیں قدیر امان جیسا انسان 10 سال جو ایم پی اے رہا ہے, مجھے بتائیں نا اس کے کوئی 10 منصوبے ہی بتا دے. 10 سال ایم پی اے رہنے والا بندہ کوئی 10 منصوبے بتا دے, کوئی گلیاں ہی پھر بتا دے کہ میں نے یہ والے کام کیے. وہی بات آ گئی کہ میرے پاس ٹکٹ ہے. تو آپ نے یہ جو الیکشن ہے 8 فروری کا, اس دن آپ لوگوں نے آپ کو 2 پرچیاں ملیں گی, ایک سبز ہوگی, سبز جو ہے یہ خالد بڑائچ صاحب کی ہوگی. اس والے شیر پہ مور لگانی ہے, جو اصلی شیر ہے آپ کا, جو آپ کا اپنا ہے, اس شیر پہ مور لگانی ہے. اور جو سبز پرچی ملے گی اس پہ آپ کی بہن ملکہ کا ہوگا, یہ ملکہ کا, اس پر آپ نے مہر لگانی ہے. یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر ایک گاڑی قسم کا بھی شیر ہوگا, اس پہ مہر مت لگا دینا. تو اس لیے سبز پرچی کا شیر اور سفید پرچی کی ملکہ, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے یہ میسج دینا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ میں جس طرح ضلع ناظمی کے الیکشن میں میرے ساتھ کیا گیا, اس الیکشن میں آپ لوگ, میں نہیں لڑوں گی, آپ لوگ میرا الیکشن لڑیں. یہ گوجرا کی طرف سے ایک بھرپور جواب جانا چاہیے. یہ جواب آپ لوگ دیں گے, یہ جواب میں نہیں دوں گی, یہ جواب آپ لوگ دیں گے کہ آپ کا یہ حلقہ جو ہے وہ کسی کی ٹکٹوں کا محتاج نہیں ہے. آپ لوگ ان لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں جو آپ میں سے ہیں, جو آپ کے اپنے ہیں, جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. نہ کہ یہ لوگ جو ڈنڈیاں بجاتے ہیں 5 سال بعد آ کے 3 مہینے کے لیے دکانداریاں سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بازاروں میں ہوتا ہے نا 50% ڈسکاؤنٹ, 70% ڈسکاؤنٹ, یہ ڈسکاؤنٹ لگا کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں دکاندار. تو یہ بھی دکانداروں میں ایک آپ کا نہل اور نالائق ایم پی اے بھی ہے. آپ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. یہ میسج دینا ہے کہ گوجرا کے لوگ جو ہیں وہ خالد بڑائچ اور فوزیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ آپ کا محبت کا میسج جو ہے یہ 8 فروری کو ہمیں ملنا چاہیے. ہمیں ضرورت ہے اب آپ کی, سب میرے بہن بھائی, ہمارے بچے, آپ یہ 10-12 دن ہمارے لیے کام کریں, فل کمپین چلائیں حاکم کے لیے, سچ کے لیے, خدمت کے نام کی. تو انشاءاللہ تعالی 5 سال آپ کی بہن, آپ کی بیٹی میں دن رات ایک کروں گی انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پر بہترین اور بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ایم پی شپ کے جو صوبائی بجٹ کے ہوتے ہیں وہ لے کر آئیں گے. آپ اندازہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ میرے مالک نے چاہا تو اگر 3 سیٹیں ہم جیت کر آتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ 3 جگہوں کے بجٹ ہمیں آئیں گے. تو پھر گوجرا کیوں نہیں خوبصورت بنے گا, گوجرا کیوں نہیں ماڈل سٹی بنے گا. ہم سب نے مل کے اس گوجرا کو اچھا بنانا ہے, ہم سب نے مل کو خوبصورت بنانا ہے. ہم لوگ یہ جو دلوں میں کھڑتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, بھلا وہاں پر ہو رہا ہے, بھلا لیڈر نالائق ہے, تو ہم لوگ الیکشن کا ٹائم جو ہے وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں.
चमक में पड़ जाते हैं, ना है लोगों को वोट दे देते हैं। तो ये जो पहरा है ये आप लोगों ने देना है। वोट जो है जब देंगे तो अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा कि कौन हकदार है, किसको ये मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये जो तोहफा है ये पार्टी को हम भी देंगे एक सरप्राइज की शक्ल में इंशाल्लाह ताला। ये जो टिकटों वाला की चमक लेके टिकट की फिर रहा है तो उसके बारे में मैं कहूंगी ये बढ़ता सूरज कहता सी है कोई मेरे वर्गा भी निका जे एक दीवा बोलिया शाम पई ते दसांगा। ये 8 फरवरी को आपने दसना है अब इसको। और जिस तरह ये हमारा तराना भी बना है, आप सब ने ये 12 दिन जो है ये हमारे नाम करनी है। सर धड़ की बाजी लगानी है, चाहे सर की बाजी लग जाए, अपनी बहन को कामयाब कराना है। यही से नहीं पूरे शहर में फैलना है, मुंगी जहर में जहां जहां सबका ताल्लुक है। अब सब ने हमें सपोर्ट करना है। खिदमत के नाम का वोट आप मांग रहे हैं, यकीन माने अगर आज मायूसी हुई तो अगर नलायक और नहल लोग दोबारा से यहाँ पर आ गए तो फिर कोई भी खिदमत का जज्बा नहीं लेकर आएगा। उनको मालूम होगा कि यहाँ पर खूबसूरत नारे ड्रामाई से नारे लगा लेंगे तो कामयाबी मिल सकती है। आपने अपने बाशऊर होने का सबूत देना है, अपने वोट का पहरा देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिस बहन के इतने भाई हों, जिसके इतने बुजुर्ग हों, वो भाई कभी बहनों को खाली नहीं जाने देते। मैडम साहब 8 फरवरी को इंतखाबी निशान कौमी असेंबली का सब्ज रंग की पर्ची शेर, व्हाइट रंग की पर्ची मलका, आपकी मोहब्बतों से इंशाल्लाह 8 फरवरी का सूरज पंजाब की पाकिस्तान की तरीक रकम कर देगा। तीनों सीटें गुजरात से पूरे पाकिस्तान में